اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم تجوید کے لیسن نمبر 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے سبق میں جیسا کہ ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کی ڈیٹیل پڑھی تھی، دونوں کی تشریح، دونوں کا ترجمہ اور ان میں کیا کیا اہم بات ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد لیسن نمبر 2 تھا ہمارا الف کے حوالے سے، الف کے مخرج کے حوالے سے کہ الف کہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے۔ تو مخرج کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، مطلب پروناؤنسنگ پلیس جس کو ہم کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنسنگ پلیس، جہاں سے کوئی بھی ورڈ آپ کا نکل رہا ہے۔ تو عربک کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا پچھلے لیسن میں کہ پروناؤنسنگ پلیس جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ سے پروناؤنس ہوگا۔ مخرج جو ہے، مخرج کی جگہ سے جب لفظ نکلے گا تو ہی وہ صحیح پڑھنا کہا جائے گا۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایکچوئل میں عربی زبان جو ہے وہ صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی عربی زبان ہے۔ ادروائز جس طرح ہم اردو بول رہے ہیں کہ ہا کو ہا بول لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہم جب بھی ہا بولتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جی ہا حلوے والی اور ہا 2 آنکھوں والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں عربی کے اندر ایسے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عربی کے اندر ہا، ٹھیک ہے، ہا ہے اور یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جبکہ ہم اردو میں اس کو دونوں کو ہا بول دیتے ہیں، اور ہمیں جب لکھنا ہوتا ہے، بچوں کو لکھواتے ہیں تو ہمیں ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے کہ ہا حلوے والی لکھیے اور ہا دوسری لکھیے، آنکھوں والی۔ تو یہ چیز، اس کے بعد پھر تا اور طا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم یا تو توئیں بول لیتے ہیں یا تا بول رہے ہیں، تو تا اور طا دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں آتا ہے۔ اسی طرح عین کو عین بول لیتے ہیں، قاف اور کاف ہم نے لکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں قاف نقطوں والی، قاف اور کاف بول رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاف لکھو، اور ساتھ میں ہم کیا کہتے ہیں، کاف نقطوں والی۔ تو عربی کے اندر ایسی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عربی میں ہم قاف پڑھتے ہیں، کاف نہیں پڑھتے، قاف قاف اور پھر یہ کاف، مطلب دونوں کو الگ الگ جگہ سے ہم پروناؤنس کریں گے۔ تو یہی ہے ایکچوئل میں عربی، کیونکہ عربی زبان میں ہم نے صحیح پروناؤنسنگ ہی سیکھی ہے، اور صحیح پروناؤنسنگ کے ساتھ ہی ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ عربی میں قرآن پاک جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیں تو وہ عربیت باقی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم لفظ کو صحیح مخرج سے پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں تو اس میں میننگ کے تبدیل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میننگ تبدیل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کس طرح میننگ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں ایگزامپل دیتی ہوں، قل، لفظ قل ہے قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص کے اندر ہے، قل هو اللہ احد۔ اب قل، اگر ہم قل کو بولیں قل هو اللہ احد، مطلب قاف کی جگہ پہ کاف بول دیا، ڈنڈے والا کاف جس کو ہم کہتے ہیں، تو دونوں کے میننگز میں بہت ڈفرینٹ ہے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہیے وہ اللہ ایک ہے، اور جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد تو قل کا مطلب ہے کھاؤ۔ اب قل اور کل دونوں میں کتنے فرق ہوئے تو میننگ چینج ہو گئے۔ تو بسا اوقات بندہ جو ہے وہ گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے، انجانے میں اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو غلطی کہاں پہ ہے؟ ہماری پروناؤنسنگ میں۔ تو مین چیز جو ہے وہ پروناؤنسنگ۔ اس کے علاوہ ایک اور میں ایگزامپل آپ کو دی جاتی ہوں، قلب، لفظ ہے ایک قلب اور ایک ہے قلب، دونوں لفظ قرآن پاک میں موجود ہیں، قلب بھی ہے اور قلب بھی ہے۔ قلب جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں، اور جو قلب ہے وہ کتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا میننگ میں چینج آ گیا۔ اس طرح نصر لفظ ہے، نصر عربی میں نصر مدد کو کہتے ہیں، اور نصر جو ہے وہ گدھ کو کہتے ہیں۔ اب نصر کو ہم نے نصر بول دیا، ہم اردو میں تو نصر بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میننگ میں فرق ڈالتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ بندہ گناہ کا ارتکاب انجانے میں کر بیٹھتا ہے، جو کہ بالکل حرام ہے۔ تو اس طرح کی غلطی جو ہم پروناؤنسنگ کے اندر کرتے ہیں وہ حرام غلطی کے اندر آتی ہے، اور حرام غلطی گناہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے بتا دیا۔ اب چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ لیسن میں ہمارا فرسٹ تھا ہمارے پاس الف، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حروف مدہ ہیں، اور باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے کل کی تھی، ٹھیک ہے۔
تو ابھی ہم چلتے ہیں با کی طرف. اس کو اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پچھلے لیسن کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو الف کے حوالے سے معلوم ہو جائے کہ الف کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا. الف کی مکمل ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس با. اب با جو ہے یہ با اس کی پروناؤنسنگ پلیس، اس کا مخرج ہے آپ کے لپس کی ویٹ سائڈ. با جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لپس کی ویٹ سائڈ جو ہے وہ ملتی ہے تو با پروناؤنس ہوتی ہے. با پڑھ کے دیکھیے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. با مل رہی ہے نا لپس کی ویٹ سائڈ، مطلب جو تری ہے لپس کی وہ مل رہی ہے. تو یہ اس کا با کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن باقی حوالے سے اور باقی کچھ ڈیٹیلز میں گزر گیا. تو نیکسٹ لیسن انشاءاللہ تا اور کوشش کریں گے ہم کچھ اور بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں. ویڈیوز ذرا لمبی نہ ہوں اس لیے جو ہے وہ چھوٹی ویڈیوز رکھی جاتی تاکہ آپ ایزیلی جو ہے وہ چیز کو پک کر سکیں اور چیزوں کو ایزیلی سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.